नाज़रीन, जैसा कि कैमरे की आंख दिखाती है, हम सब देख रहे हैं कि पीडीएम का जो 13 दिसंबर का जलसा था लाहौर में मीनार पाकिस्तान के गिरदोनवाह में मीनार पाकिस्तान के ऊपर, वो उस तरह का नहीं हो सका जिस तरह का पीडीएम से एक्सपेक्टेड था, या जिसकी तवक्को पीडीएम को खुद थी या तमाम सियासी मुबस्सिरीन को ख्याल था कि शायद पीडीएम वहाँ पर लाख से ज़्यादा बंदा इकट्ठा कर लेगी। वहाँ ऐसा नहीं हो सका। बहुत सी वजूहत उसकी हो सकती हैं। शदीद सर्दी थी, कोरोना का खौफ था, गवर्नमेंट ने बहुत सख्त रेगुलेशन भी रखे हुए थे, और चूँकि हुकूमत मसलसल बहुत से वेंडर्स के ख़िलाफ़ या जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दायर कर रही थी या मुकदमात थ्रेटन कर रही थी, जिस वजह से ये तमाम वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से पीडीएम और पीएमएलएन चूँकि होस्ट थी वो उतना बड़ा जलसा वहाँ पे नहीं कर सके जितना कि वो तवक्को करते थे, जिसका कि वो चाहते थे कि इखलाकी या मॉरल इफेक्ट जो है। लेकिन एक वजह ये भी सामने आ सकती है कि पीएमएलएन के अंदर जो बहुत से उसकी पॉलिटिक्स है, उसकी जो धड़े हैं, जैसे शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ का जो धड़ा है वो और मरियम नवाज साहिबा का धड़ा जो है वो एक पेज पे नहीं थे। ये वो हकीकत है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसको जब सियासी मुबस्सिरीन या टेलीविज़न के जो कमेंटेटर्स हैं जब इन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं तो पीडीएम के लीडर जो हैं वो सख्त गुस्से में आ जाते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं, और बात उसके बाद कोई नॉर्मल बात उसके बाद हो नहीं सकती। हमने देखा है कि एक मसलसल जो है वो कहा जा रहा है, अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा इसी हवाले से मीडिया को एक धमकी भी लगाई है कि वो मीडिया चैनल्स जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो अभी उनको वार्न कर रही हैं, लेकिन शायद वो बाद में कुछ और भी स्टेप्स उनके खिलाफ उठाएंगी। तो अपोजिशन ये सुनना नहीं चाहती है कि लाहौर का मीनार पाकिस्तान पे जलसा उतना बड़ा नहीं हो सकता। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है मौलाना की तरफ से कि फ़कीउल मिसाल जलसा हुआ। ये फ़कीउल मिसाल का उर्दू में मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसकी मिसाल ना मिल सके। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी अब से चंद घंटे थोड़ी देर पहले यही कहा है कि इतना बड़ा जलसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो यहाँ पर एक अजीब व गरीब किस्म का हमें कॉन्ट्रडिक्शन या तजाद नज़र आता है कि जो चीज़ देख रहे हैं न्यूट्रल लोग, या मीडिया की आंख या ड्रोन कैमरास दिखा रहे हैं, अपोजिशन कहती है कि उस हकीकत को वो झुटला रही है, वो कह रही है कि उसको नहीं माना जाए, बल्कि उसको यार्ड स्टिक बना लिया गया है, एक गुस्से का एक यार्ड स्टिक बना लिया। यहाँ तक तो बात हमें पता। अब दूसरी तरफ से प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ और लीडरान और प्राइम मिनिस्टर खुद जो हैं वो मसलसल ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, जिससे पीडीएम की लीडरशिप जो है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी हद तक की जा रही है, उनकी किट लगाई जा रही है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, और ये चीज़ गालिबन पीडीएम जो है उसको ललकारा जा रहा है, उसको चैलेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से पीडीएम की लीडरशिप पे जो सियासी दबाव है, एक तरफ तो वो सियासी दबाव है कि जलसे उस तरह के नहीं हो पा रहे, क्राउड्स नहीं आ पा रहे, दूसरी तरफ से ये है कि हुकूमत उन्हें चैलेंज कर रही है, अंग्रेजी जुबान में कहेंगे कि इन्फ्यूरिएट कर रही है, गुस्सा दिला रही है। अब से चंद घंटे पहले नए बनने वाले इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने इस तरह से ऑपोजिशन का, पीडीएम का मजाक उड़ाया। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आए इस्तीफे दें, मैं आपका मुंतज़िर हूं। और आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, बड़े शौक से ये शौक पूरा करें। इमरान खान 5 साल इंशाल्लाह पूरे करेगा। इमरान खान अपनी हुकूमत छोड़ देगा, इनको एनआरओ नहीं देगा। ये इमरान खान की हिदायत पे कह रहा हूं कि उसने कहा कि सूरज मशरिक से मगरब निकल सकता है, मैं इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नाज़रीन, यही वो चीज़ है जिसको मैं कहता हूं कि हुकूमत और हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं वो जानबूझ के अपोजिशन को इस तरह की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, उनको उनकी हद तक कर रहे हैं, उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, और उनको तैश दिला रहे हैं, उनको गुस्सा दिला रहे हैं। ये एक तरह की हुकूमती स्ट्रैटेजी है। और इससे 1 घंटा पहले फिर मौलाना फजल, यानी कल जो ऐलानात नहीं हो सके थे, अब से 1 घंटा पहले, बल्कि कह रहे 30-40 मिनट पहले, मौलाना फजल रहमान, जिनकी एक साइड पे बिलावल भुट्टो थे, एक साइड पे मोहतरमा मरियम थी, और एक तरफ बिलावल थे, और उनके पीछे एहसन इकबाल खड़े थे, उन्होंने वो चैलेंज थ्रो किया हुकूमत को। उन्होंने कहा कि हुकूमत 31 जनवरी तक रिजाइन कर दे, और 31 दिसंबर तक तमाम लोग जो है अपने इस्तीफे जो है पार्टी लीडरान के सामने जमा करा देंगे। ये टुकड़ा भी मैं आपको सुना देता हूं। आज हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा, और उसकी तारीख का फैसला भी उसे भी किया जाएगा।
अब नज़ीर, आज के इस प्रोग्राम में हमारी मुसलसल डिस्कशन ये होगी कि अपोजिशन जिस किस्म का चैलेंज थ्रो कर रही है, ये कोशिश कर रही है, ये कितना बड़ा चैलेंज है खुद अपोजिशन के लिए, पीडीएम की जमातों के लिए, जो कुछ वो कह रहे हैं, क्योंकि लाहौर के जलसे में वो कुछ करके नहीं दिखा सके जिसकी तवक्को थी, और आगे जिस लॉन्ग मार्च की वो बात कर रहे हैं, जिन इस्तीफों की बात कर रहे हैं, उसमें किस हद तक वो डिलीवर कर पाएंगे, ये उनके लिए चैलेंज है। हुकूमत के लिए चैलेंज है कि अपोजिशन इस्तीफे दे ना दे। अपोजिशन अगर लॉन्ग मार्च में बहुत लोग नहीं भी होते तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है सड़कों पर यकीनी तौर पर अपोजिशन बचा सकती है, और ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे निब्रो आजमा होने के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, ये हुकूमत का चैलेंज है। मेरे साथ इस डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, जो कि सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं, बहुत ही सोबर शख्सियत पीएमएलएन से, कराची से वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। हमें लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगी अंदलीब अब्बास साहिबा, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं पार्टी की तरफ से, और लाहौर से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेगी इरशाद अहमद आरिफ साहब, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, एडिटर हैं रोजनामा 92 के, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर पाएंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मिफ्ताह इस्माइल साहब, हमने कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियंस भी लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जलसा बहरहाल अगर हम इसको तमाम न्यूट्रलिटी से देखें, ये उतना बड़ा कोई जलसा नहीं हो सका। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, शदीद ठंड हो सकती है, कोरोना था, गवर्नमेंट ने एसओपीज बनाए हुए थे, गवर्नमेंट गिरफ्तारियां कर रही थी। बहरहाल ये जलसा उस तरह का नहीं हुआ जिसको कहेंगे कि कोई 1,00,000-1,50,000 बंदा वहां पे था। लेकिन ऑपोजिशन इस बात से भी नाराज हो रही है। क्या वजह है कि एक चीज जो हमें नजर आ रही है कैमरे की आंख से, उसको ऑपोजिशन के लीडर झुठला रहे? शुक्रिया मुइज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका आपके प्रोग्राम में बुलाने का। मेरी गुजारिश तो ये है कि मैं तो देखें एक बायस्ड आदमी हूँ, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग का आदमी हूँ, तो मैं एक फेयर ऑब्जेक्टिव नहीं दे सकता ओपिनियन। मैं आई विल बी एडमिटिंग दैट फर्स्ट। तो बेस्ट इज़ कि आप दिखा दें लोगों को कि यार कितने लोग थे, लोग देख लें। अगर उनको लगता है कि जलसा जो था ये भरपूर था, लाहौर के लोग इधर आए थे, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को लगता है कि कम थे, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। जो सामने है वो लोगों को हम दिखा सकते हैं। जितनी देर ये मैं बात गुजारिशत कर रहा हूँ आपसे, आपके प्रोड्यूसर साहब जो है वो वीडियो दिखा सकते हैं, वो लोगों को दिखा दें कि जो जलसा था वो था। आप उसके अंदर जो लोगों ने, हमारे कायदीन ने बात करी है पीडीएम के, वो भी दिखा दें, उसमें भी कोई मसला नहीं है। सो वी थिंक वी आर वेरी सेटिस्फाइड। जो हम जा रहे थे जलसे के अंदर, लाहौर से हम 11 सीटें जीत के आए थे। लाहौर मुस्लिम लीग का गढ़ है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से लाहौरियों ने हमें हमेशा सपोर्ट करी है। तो लाहौर से हमको सपोर्ट का यकीन था और हमको सपोर्ट मिली है। देखें ना, ऑरेंज लाइन हमने बनाई है, लाहौर के अंदर बीआरटी हमने बनाई है, जो हम 30 अरब में बना के गए थे। जो मुइज़ भाई उस वक्त जब हमने 27 अरब में लाहौर में बीआरटी बनाई थी, तो तमाम हजरात लोग कहते थे कि यार ये बड़ी महंगी बन गई, शहबाज शरीफ ने चोरी ना कर ली हो। अब 110 अरब रुपए में इमरान खान ने बीआरटी बनाई है पेशावर में, 4.5 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव। तो वो लोग, अब बड़ी अजीब सी बात हो गई ना कि एक आदमी 30 रुपए के दर्जन अंडे लेके आया है, एक आदमी 110 रुपए के दर्जन अंडे लेके आया। तो अब लोग बोलेंगे यार अगर तुम 30 रुपए वाले को चोरी बोल रहे हो तो 110 वाले ने कितनी चोरी करी है। तो अब बड़ा लम्हा फिक्रिया है पीडीएम के, अपने पीटीआई के लिए, कि न सिर्फ पीडीएम की मूवमेंट चल रही है, लेकिन हमारी मूवमेंट की वजह से थोड़ी सी चीनी की प्राइसेस कम हुई हैं। अल्लाह ने चाहा तो थोड़ी सी और मूवमेंट हमारी पकड़ेगी तो आटे की प्राइस कम होगी। पिछले साल इन्होंने दवाइयों की प्राइसेस आपको पता है 200-300 गुना बढ़ा दी थी। आपको पता है कि एलएनजी के अंदर लेने में ताखीर करने से क्या क्या प्राइसेस हो गई हैं। आप देख लीजिए कि बिजली और गैस की कीमतें इतनी बढ़ा ली, मगर उसके बावजूद भी सर्कुलर डेट कहाँ चला गया है, बजट डेफिसिट आप देख लीजिए कहाँ चला गया है। सो पीटीआई की जो इनइफेक्टिव गवर्नेंस है वो एक दिन के नैरेटिव पे चेंज तो नहीं हो सकती है। पीटीआई की जो हमको आज अवाम हमको साथ दे रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है ना कि पीटीआई की गवर्नेंस के अंदर तो आप देखें कितने झोल हैं। जो करप्शन, जो क्रोनी कैपिटलिज्म जो इन्होंने करी है, वो पहले कभी थी। खान साहब जो एंटी करप्शन की बातें करते थे, आज वो स्टे ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं कि नैब इंक्वायरी ना कर ले इनकी पेशावर बीआरटी की। आज आपने खुद सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने क्या फरमाया इनके बिलियन ट्री सुनामी पे। मालम जब्बे के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, राइस एंड शुगर के, सॉरी नॉट राइस, आई अपोलोजाइज, शुगर एंड व्हीट के स्कैंडल्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। जब आप जी डॉक्टर साहब, इस हकीकत से तो कोई इनकार ही नहीं है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के अंदर काम किया, जिस तरह से उन्होंने लाहौर को बीआरटी दी,
जिस तरह से वो चली, फिर उन्होंने ऑरेंज लाइन का आगाज़ किया, लाहौर के अंदर दर्जनों उन्होंने ओवरहेड बनाए, उन्होंने अंडर पासेस बनाए, उसकी सड़कों को उन्होंने इम्प्रूव किया, और लाहौर जैसा स्ट्रक्चरल तौर पे, यानी कराची को जो हम देखते हैं और लाहौर को हम देखते हैं, तो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में लाहौर जैसा कोई शहर इस वक्त पाकिस्तान में है नहीं जिसके पास इतना एक्सपैंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें इतनी फैसिलिटेड चीज़ें जो है की गई हो, और जिस तरह से उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को और हैंडल किया। अब ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मसला है जब हम सिविल सर्वेंट से, ब्यूरोक्रेसी से बात करते हैं, उनकी नज़रों में जो नए इस वक्त इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, वो उनका कोई इंप्रेशन जो है कायम नहीं हो पा रहा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का, डिसीजन मेकिंग का, फैसले करने का, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन सवाल हमारा जो फिर ये है जलसे के हवाले से कि लाहौर ही नहीं है जहाँ पे काम किया, लाहौर के 50 आप कह लें कि 50 से ज़्यादा सीटें जो हैं सेंट्रल पंजाब से PMLN ने जीती हैं, नॉर्थ पंजाब से बहुत कम सीटें जीती हैं, साउथ पंजाब से भी बहुत कम सीटें जीती हैं। तो लाहौर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, गुजरावाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, ये सब वो इलाके हैं जहाँ से PMLN के मेंबर नेशनल असेंबली, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली आए। उसके बावजूद जो चीज़ हमने देखी है ऑब्जेक्टिव, हम तो अपनी आंखों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि 35% आपने बैरिकेड किया, PMLN ने, सो खुद पहले से एहसास था कि बहुत लोग नहीं आएंगे। फिर उसके बाद ज़ाहिर कैमरे ड्रोन से लोग दिखाते रहे और आखिरी वक्त तक दिखाते रहे, तो इंप्रेशन ये बना है कि PMLN के अंदर शायद इत्तेहाद नहीं था, शायद शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शरीफ जो हैं उन्होंने मरियम नवाज को सपोर्ट यहां पर नहीं किया। ये रीजनिंग यहां से डिराइव हो रही है, उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, मियां नवाज शरीफ की स्पीच जो कि टीवी पे नहीं दिखाई गई है लेकिन बहरहाल ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक पे दिखाई गई है, मैंने सुनी है। उसमें सबसे पहले मियां नवाज शरीफ ने अब शहबाज शरीफ साहब की बात करी है, और लाहौर में आज अगर मियां नवाज शरीफ की और पंजाब में पूरे मियां नवाज शरीफ की अगर आज ये पॉपुलैरिटी है तो उसमें शहबाज शरीफ का तो बहुत बड़ा हाथ है ना। शहबाज शरीफ इज़ द वन हु मेड द ऑरेंज लाइन, शहबाज शरीफ इज़ द वन हु बिल्ड दी BRT। शहबाज शरीफ था जिसने रिंग रोड का सेकंड हिस्सा रखा है। जो लाहौर की आपने बात करी, PKLI की बात करी है, और ये सिर्फ पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, फिर पिंडी के अंदर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया है, फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे, आप सिर्फ फैसलाबाद का जो इंडस्ट्रियल जोन है SM3, उससे अच्छा इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान में नहीं है। मुल्तान में काम किया, हर जगह पर काम किया, लेकिन लाहौर में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये शहबाज शरीफ ने सब काम किया। तो आज अगर मुस्लिम लीग नून की अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक अवाम में पॉपुलैरिटी है, आज अगर जो मरियम नवाज शरीफ को पॉपुलैरिटी इतनी मिली है, तो वो दिस इज बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ खिदमत जो उन्होंने करी है। और शहबाज शरीफ तो इसमें आगे हैं। और मुझे देखें, सच्ची बात यह है कि कोई वो नहीं, अगर हम इलेक्शन में हार जाते हैं, ईमानदारी के इलेक्शन में, तो कोई मसला नहीं। मेरी गुजारिश ये है सर कि ये पंजाब पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तरीन सूबा है, 11 करोड़ लोगों का मुल्क है, सूबा है। अगर इफ इट वर अ कंट्री इट वुड बी द, आई थिंक द 7th और 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसमें इमरान खान को उस्मान बुज़दार से ज्यादा काबिल आदमी नहीं मिला। पूरे पंजाब में आपको PTI उस्मान बुज़दार, ये सोचना चाहिए। नहीं, ये फेयर क्वेश्चन आपका। अंदरीब अब्बास साहिबा, मैं शाद अहमद आरिफ साहब को भी देना चाहता हूं ब्रेक से पहले क्विकली। ये है कि ठीक है कि ऑपोजिशन कुछ वजूहात की वजह से कोई बहुत ज़्यादा ऐसा जलसा नहीं कर सकी लाहौर में जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था, कुछ भी उसकी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन है, इसमें बहुत सी जमातें हैं, और आपकी पार्टी और प्राइम मिनिस्टर मसलसल ऑपोजिशन को इस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स के जरिए, ट्वीट्स के जरिए चैलेंज कर रहे हैं। जैसे हमने शेख रशीद का स्टेटमेंट है, आ जाओ इस्तीफे दे दो, लॉन्ग मार्च करके दिखा दो, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से ऑपोजिशन को कोई फेस सेविंग एग्जिट मिल ही नहीं रहा इस सिचुएशन से। आप लोग जानबूझ के क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं, क्या वजह है? पहले तो मैं क्विकली जवाब दे दूंगी, आई टेक माय टाइम, क्योंकि आपने उनको भी बहुत टाइम दिया। तो कल इस लाहौर के अंदर PDM की सियासत दफन हो गई, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में 3 जलसे किए हुए। वो जो 30 अक्टूबर वाला जलसा था, उस वक्त तो हमारे पास बड़े नाम भी नहीं थे, और वो आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग दैट जलसा, और मैंने ही वो उसकी मीडिया और वो सारी हैंडलिंग की थी। तो कल का जो जलसा है वो वाकई तारीखी था। तारीखी इसलिए था कि मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी जमात ने, एक जमात ने इतने कम बंदे निकाले हों जितना 11 जमातों ने मिलकर निकाले। और ये गमाजी है 2 चीज़ों की। एक तो ये कि जो PDM का नैरेटिव है वो फेल हो गया है। उनका नैरेटिव क्या एंटी स्टेट है, जो कि लाहौरी कभी भी नहीं पसंद करते। इट इज़ अ गारंटीड थिंग। आप मेरी बात जिस तरह आपने तहम्मुल से सुनी है, मेरी बात भी आप सुने मेरी। दूसरी बात यह है कि ठंड तो, हम तो 126 दिन ठंड में रहे थे वहाँ इस्लामाबाद में, जहाँ और भी ठंड होती है। तो दूसरी बात यह है
کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو صاف پتا ہے کہ یہ سارا مارچ، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے. سارے سروے جو ہوئے جو ان کے لوگوں نے بھی کیے ہیں، گیلپ نے، فلانے نے، ڈھنگنے نے، وہ سب کہتے ہیں کہ جی یہ سارا ڈھونگ جو ہے اٹ از کیونکہ ان سب پہ کیسز ہے اور یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس آئے فیٹف کے وقت، ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، ہمارے پاس 34 چیزیں شرطیاں لگائیں کہ جی ہم مذاکرات آپ سے گورنمنٹ سے تب کریں گے جب آپ ہمارے 34 چیزیں ڈالیں گے، جس سے نیب دفن ہو جاتا. جب ہم نے NRO نہیں دیا، عظمہ بخاری صاحبہ میرے ساتھ پروگرام میں کہہ رہی ہیں ہم فوج سے بات کر لیں گے، لیکن فوج پہلے ان کو نکالے پھر ہم بات کریں گے. اور خود یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. PDM کا یہ موقف ہے اور خود فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو نکالیں پھر ہم سے ڈائیلاگ کریں، ہمارے کیسز بند کریں اور پھر ہمیں گورنمنٹ میں لے کے آئیں. لاہوری جو ہے بہت سیاسی طور پہ باشعور ہے. پورے ملک میں سب سے زیادہ، میں لاہور کی رہنے والی ہوں، میں نے یہاں پوری سیاست کی ہے، میں نے پوری اپوزیشن کی ہے، میں چپا چپا مینار پاکستان اس کے ارد گرد کو جانتی ہوں. میں نے 3 کیمپینز ڈاکٹر یاسمین کے مینج کیے ہیں NA 125 جو کہ علاقہ ہے جہاں مینار پاکستان ہے، اور ان کی ساری سائیکی کو میں جانتی ہوں. اگر یہ ان کا نیریٹو رہا جو کہ مریم کا نیریٹو ہے، اور مریم نے واقعی بیڑا غرق کر دیا ہے PMLN کا، اور ایک انڈر 19 ٹیم لگتی ہے کہ یہ وہاں سے آ رہی ہے جس میں بلاول اور مریم ایک جو ہے وہ جمہوری طریقے سے ایک وصیت سے، کبھی آپ نے جمہوریت میں یہ دیکھا ہے کہ ایک دن وصیت آئے کہ یہ پارٹی اب تمہاری ہے، میرے خاون کی ہے، خاون کے بعد یہ میرے بچے کی ہے، اور ایک دن فون آئے اور ابا جی کہیں کہ مریم بیٹا اب تم لیڈ کر رہی ہو اس پارٹی کو. جب مفتاح اسماعیل جیسے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، وائے مریم جس کا کوئی سٹرگل نہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں، کوئی تجربہ نہیں، آپ ذرا اس کی سپیچز سنیں، آپ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہی ہے، کیا نیریٹو ہے. اور اگر لاہور نے ان کو اس طرح سے ریجیکٹ کیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں ان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی اگر یہ مریم کو نہیں روکیں گے. میں بریک لے لوں غریب عباس صاحبہ، میں بریک میں ابھی تک ارشاد احمد عارف صاحب کو نہیں لے چکا. ارشاد صاحب میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، بریک کے بعد میں سب سے پہلے آپ سے بات کا آغاز کروں گا. ناظرین، ہم نے کچھ ایکسپرٹ اوپینینز بھی لی ہیں جن لوگوں نے سیاست کے اس مرحلے اور اسٹیج کو دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ کیا سمجھتے ہیں کہ PDM کے لیے کس قسم کا چیلنج ہے اور عمران خان کی حکومت کے لیے آگے سیاست میں کس قسم کا چیلنج ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں اس کا ایک بریک کے بعد. میں سیدھا چلنا چاہوں گا ارشاد عارف صاحب کی طرف. ارشاد عارف صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو، ہم نے ایک اینالسٹ ہیں جناب رانا عظیم صاحب جنہوں نے اس جلسہ جو تھا لاہور کا اس کے ڈائنامکس کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا ہے، وہ میں ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں، پھر میں آپ کا انالیسس لینا چاہوں گا. جو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ حکومت ہیوملیٹ کر رہی ہے، ہیراس کر رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے بار بار PDM کو، جس کی وجہ سے PDM کو ریشنل ڈیسیجن میکنگ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. ذرا پہلے رانا صاحب کا کامنٹ سن لیتے ہیں، پھر آپ کا بھی اس پہ انالیسس لے لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کی قیادت، بلکہ ایسے وہ تمام صحافی جو مسلم لیگ نون کے لیے بڑے درد دل رکھتے تھے، ان کا بھی کہنا تھا 20 سے 21 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. کیونکہ میں نے اس پورے جلسے کو خود کور کیا، اس جلسے کی ناکامی سے حکومت کے لیے تو ایک بڑا اچھی چیز بن گئی. حکومت جو ڈر رہی تھی لاہور کے جلسے سے، اب حکومت سیاسی طور پر حکومت پر پریشر کافی حد تک کم ہوا ہے، جبکہ PDM جو ہے اس پہ پریشر بہت زیادہ آ گیا. ایک تو محمود اچھر کی تقریر، اس تقریر نے لاہوریوں کو جو کہا، اس تقریر میں جو کہا گیا، پنجاب کے لوگوں کو جو کہا گیا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کے جو ایسے رہنما ہیں جو واقعی نظریاتی ہیں، انہوں نے اس کو بڑا برا بنایا ہے. اور تیسری چیز جو ہے، اس پورے جلسے میں، پوری تقریر میں کوئی ایک کال نہیں دی گئی، کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا جو آر یا پار اس کے حوالے سے ہوتا. تو حکومت کو کورونا کے حوالے سے تو مشکلات آ سکتی ہیں کہ اس یہاں سے جانے والے لوگ کورونا لے کر گئے یا کورونا پھیلا کر گئے. اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو اس جلسے نے PDM کو کمزور کیا ہے، حکومت کو مضبوط کیا ہے. لاہور کا جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے مینار پاکستان پر جلسے ہوئے ہیں، سب سے چھوٹا جلسہ یہی تھا. ارشاد عارف صاحب، میرا استدلال یہ ہے کہ حکومت
اشتعال دلا رہی ہے پی ڈی ایم کو. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکی, لیکن حکومت نے پورا دن 24 گھنٹے روسٹ کیا پی ڈی ایم کو, جس کے نتیجے میں اب سے 1 گھنٹہ پہلے مولانا نے جو کال دے دی ہے, یہ شاید ادروائز نہ ہوتی, شاید اپوزیشن دیر لگاتی نہ کرتی. حکومت ایجیٹیٹ کر رہی ہے اپوزیشن کو. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں ذاتی طور پر اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ حکومت ایجیٹیشن کو دعوت دے یا اپوزیشن کو اشتعال دلائے, کیونکہ ماحول کا پرامن رہنا, ماحول کا مستحکم رہنا, ماحول کا ہموار رہنا حکومت کے حق میں ہوتا ہے, اور ملک میں ہنگامہ آرائی, ایجیٹیشن جو ہے اس کا ہمیشہ فائدہ اپوزیشن کو پہنچتا ہے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ٹھیک نہیں کر رہی, لیکن اگر حکومت کے نقطہ نظر سے یا تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے سوچا جائے تو وہ بالکل درست کر رہی ہے. جب پی ڈی ایم نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ان جلسوں کے ذریعے, کس طرح ایکسپوز کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کہیں بھی وہ متاثر کن جلسہ نہیں کر سکی. میں اس کو ناکام شو نہیں کہوں گا, لیکن لاہور میں جہاں 36 کے قریب قومی صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں مسلم لیگ نون کے, شیخوپورہ میں ان کے ارکان ہیں, نارووال, سیالکوٹ, گجرانوالہ, یہ ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہاں ان کے ارکان ہیں, ان کو بڑی سپورٹ ہے بھرپور. اگر یہ سارے 50-60 ارکان اسمبلی ایک ہزار بندہ بھی لائیں تو یہ 60-70 ہزار بندہ اکٹھا کر سکتی ہے صرف مسلم لیگ نون, اگر لوگ آنا چاہیں یا یہ ان کی کوشش کامیاب ہو. اگر وہ 20-25 ہزار لوگ لاتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, دیکھیں یہ سردی کا جو بہانہ بنایا جا رہا ہے, طاہر القادری صاحب کو جو جلسہ ہوا تھا وہ دسمبر میں ہوا تھا, 27 دسمبر کو غالباً 25 یا 27 دسمبر کو تھا, اس سے زیادہ سردی تھی. ان کا جو دھرنا ہوا تھا وہاں بارش بھی تھی, سردی تھی, جنوری میں ہوا تھا. لوگ جو ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے, یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے, اس کی میں وجوہات پہلے بیان کر دوں, پھر میں اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں. پہلی بات سر, وہ اور قسم کی فالوشپ ہے, وہ سیاسی فالوشپ نہیں ہے سر, وہ اعتقاد کی فالوشپ ہے, وہ مذہبی نوعیت کی فالوشپ ہے, وہ ایک کلٹ قسم کی. یہ تو سیاسی لوگ کہاں کرتے ہیں سب کچھ. سر ایشو تو یہی ہے نا کہ میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک تو کوئی کرشماتی شخصیت اس پورے پی ڈی ایم میں موجود ہی نہیں ہے. کرشماتی شخصیت وہ ہوتی ہے جس کو لوگ دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے خود گھر سے نکلیں, نہ ان کو سواری کی ضرورت پڑے, نہ ان کو کرائے کی ضرورت پڑے, نہ ان کو کہنے کی ضرورت پڑے. وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں, اور اس وقت عمران خان ہیں کرشماتی شخصیت. جب وہ بولتے ہیں ٹی وی پر بھی بول رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ریٹنگ کیا آ رہی ہوتی ہے. کرشماتی شخصیت نہیں ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا پرکشش پروگرام نہیں ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہو. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے ساکھ کا مسئلہ. دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جو ہیں, مسلم لیگ نون 6 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے, اور پیپلز پارٹی یعنی میاں نواز شریف اور ان کا خاندان, اور پیپلز پارٹی 7 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے, اور مولانا فضل الرحمان 8 دفعہ اقتدار کا حصہ رہے ہیں, یعنی دونوں حکومتیں وہ حصے دار رہے ہیں. تو ان کی ساکھ نہیں ہے. جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں, ان کو اقتدار نہیں مل رہا تو اس لیے رونا رو رہے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں جلسے میں نہیں آئے. یہ حقیقت اگر نہیں مانیں گے پی ڈی ایم مثال کے طور پر, تو اس کا نقصان حکومت کو نہیں ہوگا, ان کو خود ہوگا. اگر یہ مان لیں گے تو یہ پھر بہتر اسٹریٹجی تیار کر سکتے ہیں. صرف ایک بات اور, اس حکومت سے اس جلسے سے حکومت پر تو کوئی روب نہیں پڑا, حکومت پر تو دباؤ نہیں آیا, پی ڈی ایم پر دباؤ آ گیا, اور جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں وہ دباؤ سے نکل گئے. اگر یہ بڑا جلسہ کر لیتے جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, یا عمران خان کا تھا, یا طاہر القادری کا, تو ارکان اسمبلی دباؤ پہ آتے, وہ استعفیٰ. اب نوٹ کر لیجئے اس بات کو, مفتاح صاحب ناراض نہ ہوئیے گا, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اب ان کے ارکان اسمبلی کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب ان کو عوامی مقبولیت حاصل نہیں ہے, جب عوام ان کے جلسوں میں دلچسپی نہیں لے رہے, تو ہم اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا. تو اس دباؤ سے انہوں نے ارکان اسمبلی کو خود نکال دیا ہے. یہ کیوں ناکام ہوا اس کا ان کو جائزہ لینا چاہیے, نہیں لیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اچھا, میرے ساتھ آئی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. باقی سب کچھ تو پارٹیزن ہو سکتا ہے. اندلیب عباس صاحبہ نے ایک بات کم از کم کی ہے جو بڑا ایک ریلیونٹ کوشچن ہے کہ مریم نواز کے نیریٹو سے پی ایم ایل این کی سیاست کو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا. مریم نواز نہ تو جو ہے ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے, نہ وہ منسٹر رہی ہیں, نہ وہ ایم این اے رہی ہیں, نہ وہ ایم پی اے رہی ہیں, نہ کاؤنسلر رہی ہیں, ان کا کوئی سیاست کا ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن نیریٹو سارا پی ایم ایل این کا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, جبکہ پی ایم ایل این کے اندر جو بڑے کی لیڈرز ہیں, 5 کم از کم میرے ذہن میں,
خاقان عباسی صاحب جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، بہت پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سوبر شخصیت ہے. احسن اقبال صاحب جو انٹیریئر منسٹر رہے، جنہوں نے پلاننگ کمیشن کو ہیڈ کیا، جنہوں نے ویژن 2025 پاکستان کا دیا، پہلے ویژن 2010-15 انہوں نے دیا تھا. خرم دستگیر صاحب جو کامرس منسٹر بھی رہے اور ڈیفنس منسٹر بھی رہے. خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر بھی رہے، فارن منسٹر بھی رہے، پارٹی کے ساتھ 1990 سے وابستہ ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب جو بہت ہی زبردست مقرر ہیں، ریلوے منسٹر رہے، پارٹی کے ساتھ 90 کی دہائی سے ان کی وابستگی رہی. اور سب سے بڑھ کے شہباز شریف صاحب جو 3 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے اور جن کی ساری انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ان کی ہے. ان کا نیریٹو نہیں ہے، یہ سب مریم کے پیچھے جو ہیں کھڑے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پارٹی کے اندر یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ جوشیلی ضرور ہیں، اچھا بھی بولتی ہیں، دیکھنے بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی سینس ہی نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن ہی نہیں ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے؟ جی موید بھائی، جو ابھی میں اندلیب صاحبہ کی بات سن رہا تھا تو کچھ دیر پہلے میں نے ایک پروگرام شفقت محمود صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا، تو وہ بھی وہی باتیں ریپیٹ کر رہے تھے مریم کے بارے میں، انڈر 19 یہ وہ. میرے خیال سے یہ پی ٹی آئی کے ٹاکنگ پوائنٹ سے جو صبح بھیجے ہیں. اور جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ مریم سے کتنا ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ساری بات مریم پہ آ جاتی ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. تو وہ سارا ان کی جان نکلی ہوئی ہے مریم سے، کیونکہ مریم ایکچولی ہیز ناؤ این ایبلٹی ٹو اٹریکٹ پیپل. جو منڈی باؤدین وغیرہ میں سرگودا میں گئی تھی مریم، اور جس زمانے میں آپ کو پتا ہے مریم کو انہوں نے ایک دم ٹی وی سے بلیک آؤٹ کر رکھا تھا. فیصل آباد میں مریم نے جو جلسہ کیا، اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کے آپ جلسے دیکھیں، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، ہر جگہ پہ پاکستان میں ہم نے جلسے کرے ہیں. پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان کو 60-70% پاکستان میں ووٹ ملے تھے پچھلے الیکشن میں. اور یہ عمران خان کی جو آپ دیکھیں، آپ جیسے بہت سارے لوگ، میرے جاننے والے دوست بڑے عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن کس بات پہ کرتے تھے؟ آپ لوگ اس لیے تو نہیں کرتے تھے نا کہ عمران خان ہینڈسم ہے، جو کہ ہے، یا عمران خان کے پاس بڑے اچھے کتے ہیں، جس کی کل انہوں نے تصویر دکھائی، یہ دکھاتے ہوئے کہ میں پریشان نہیں ہوں. اور ظاہر ہے کہ آدمی جب بھی بتاتا ہے نا کہ میں پریشان نہیں ہوں، جب وہ ایکچوئل پریشان ہوتا ہے. ورنہ تو پچھلے 2.5 سال میں خان صاحب نے کبھی کتوں کو کھانا کھلاتے ہوئے اپنی تصویر نہیں دکھائی تھی، لیکن کل ان کو یہ ضرورت پڑی کیونکہ وہ ہیبت ان کے اوپر ایک طاری تھی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کیوں سپورٹ کیا تھا عمران خان کو؟ اس لیے کیا تھا کہ فیشزم پاکستان میں آ جائے، اس لیے کیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر ہڑپ کر لے، اور آپ تو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور ادھر آواز نہ نکال سکے. اس لیے کیا تھا کہ ہم ایک فارن منسٹرز کی میٹنگ OIC کی نہ بلا سکے. ہم نے کیا اس لیے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا عمران خان کو، جس نے قسمیں کھائی تھی کہ میں IMF نہیں جاؤں گا، اور IMF روز چلے جاتا ہے. اس لیے کیا تھا کہ فردوس عاشق اوان، حفیظ شیخ، ان لوگوں کو لا کے بٹھائے. اس لیے کیا تھا کہ جہانگیر ترین یہاں پہ 400 ارب روپے کا ڈاکہ کر دے شوگر کے اندر. اس لیے آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا کہ اس لیے یہ بزدار کو لا کے بٹھایا اور وہ افغانستان میں ویٹ اسمگل کروا دے. اس لیے کیا تھا آپ نے کہ آج فرنٹ پیج پہ آپ نے تصویریں ڈلوا لی اپنے بزنس کے حواریوں سے، تاکہ پی ڈی ایم کے جلسے کی تصویریں نہیں لے کے آئے. اس لیے آپ نے کیا تھا نا کہ 1 کروڑ نوکریوں کا اس نے وعدہ کیا تھا. 1 کروڑ نوکری دی، 1 نوکری بھی دی، نوکریاں کم ہو گئیں. اس لیے اس نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے. اس پہ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. گھر بنائے تو پاکستانیز ہو سپورٹڈ عمران خان اور آنریبل پاکستانیز. دیر از نتھنگ رانگ. اگر عمران خان الیکشن فری اینڈ فیئر جیتا ہے تو 20 سال تک رہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک تو فری اینڈ فیئر جیتا نہیں ہے، نمبر 2 اس کے بعد چلو پاکستان ہے 19-20 الیکشن ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ حال کرا اس نے ملک کی گورننس کا. آپ یہ دیکھیے کہ $3.70 کی LNG دے رہا تھا ٹریفک بیورو اپریل مئی کے اندر. میرے پاس وہ لیٹر ہیں. آج اس نے ٹریفک بیورو نے بٹ کری ہے $15 کی. آج 29% آف برینڈ پہ ان کو LNG کی وہ مل رہی ہے. یہ حال کرا ہے آپ نے اس ملک کا. آپ انٹرسٹ ریٹ اندلیب عباس صاحب کو جواب دینے دیجیے. اندلیب عباس صاحب کو جواب دینے دیجیے. اندلیب عباس صاحب، میں نے تو آپ کی کم از کم اس پوائنٹ سے ضرور ایگری کیا کہ ایک ڈینسٹک پالیٹکس ہے. مریم نواز صاحبہ کے پاس ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بھی نہیں ہے، واسطہ اس کے کہ وہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہیں. ان کے پاس کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس نہیں ہے، پریکٹیکل سیاست کا، ایڈمنسٹریشن کا، مینجمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ PML ان کو لیڈ کر رہی ہیں اور یہ ڈینسٹک پالیٹکس ہے. اس حد تک میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ہی کی وجہ سے آپ لوگ سارے خوفزدہ ہیں، ساری کی ساری PTI جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہی ہے مریم نواز کی سیاست کی وجہ سے. معید، مجھے افسوس ہوا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک درباری پن ہے PMLN میں شروع سے ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جی میں، میرا سمدھی، میرا بیٹا، میرا بیٹی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کچھ اور بن سکتا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ ساری پارٹی جو ہے نا یہ آ کے بس ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. دیٹ از وائی اب PMLN کا کیا حال ہوا ہے
ایک وہ لڑکانہ کی پارٹی رہ گئی تھی پیپلز پارٹی, یہ گوال منڈی کی پارٹی رہ گئی ہے, پورے لاہور کی پارٹی بھی نہیں ہے. یہ اس جلسے میں مریم ہر جگہ گئی ہے, ہر جگہ گئی ہے کہنے کہ جی آؤ, اور یہ مریم کی پل ہے یا لیڈرشپ ہے یا کریڈیبلٹی ہے کہ ہر جگہ گئی ہے, پیسہ بے بہا لگایا ہے. میں ایک ایک چیز آپ کو دکھا سکتی ہوں جو انہوں نے کی, لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں آئے, بیکاز ان کی پارٹی میں اگر ان کو پتا بھی ہے, اور ان کو پتا ہوگا بیکاز یہ سارے پڑھے لکھے کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ ہیں, کہ یہ نیریٹو رکھنا از ڈیتھ. یہ تو آپ نے واقعی مار دیا پارٹی کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے لیے نکل رہے ہیں, لیکن ہاں ابو کے فون پہ میں لیڈر بنوں گی سب سے اوپر. تو لاہوری کو سمجھنا کہ وہ بے وقوف ہے, اور پھر اچک زئی کی وہاں تقریر ہو رہی ہے, جو اس نے آ کے کر دیا ہے, اس نے کہہ دیا ہے کہ جی لاہوریوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے انگریزوں کی غلامی کی. مجھے یہ بتائیں کہ نہ صرف اس نے کہا لاہور میں کھڑے ہو کے, مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے, جہاں پاکستان بننے کا خواب اڑا, جو لاہوریوں نے سارا سپورٹ کیا, مجھے بتائیں ایک دفعہ ان میں سے کسی نے اس کو برا بھلا کہا, اس کو ڈینائی کیا, اس کو کہا کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ مریم آئی, مریم نے کہا کہ اچک زئی نے غلط کہا ہے, مریم نے یا کسی نے یا بلاول نے. مجھے بتائیں یہ مفتاح اسماعیل بیٹھے ہیں, یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اچک زئی صاحب نے بالکل غلط کہا ہے, ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ تقریر کر کے انہوں نے لاہوریوں کا دل دکھایا ہے. وہ اسی لیے لاہوری جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آتا. تو اگر انہوں نے اتنے پیسے لگائے ہیں اور اتنا بڑا جلسہ کرنے کے لیے, اور اس میں سے سارے ایکسپرٹس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لاہور کی تاریخ کا مینار پاکستان کا سب سے چھوٹا جلسہ ہے, مجھے تو آپ کہہ لیں بائسڈ ہے, لیکن میں آپ کو چاروں طرف جو گریٹر اقبال پارک ہے اس کا میں چپا چپا بتا سکتی ہوں. سینٹرل میں کتنی گنجائش ہے, لیفٹ پہ کتنی ہے, پیچھے جہاں مینارے ہیں ادھر کتنی ہیں, میں وہ بھی بتا سکتی ہوں. اینڈ اٹ واز شیمفل, میں آپ کو بتاؤں شرم آ رہی تھی. اور ابھی بھی جب یہ نکلے ہیں اپنی ذرا کانفرنس کے لیے, پریس کانفرنس کے لیے, ایسے نکلے جیسے کسی فیونرل سے آ رہے ہیں, جیسے کسی کو دفنا کے آ رہے ہیں. باڈی لینگویج دیکھنی تھی ان کی, ان کا سٹائل دیکھنا تھا. میں بریک لے لوں. اندری عباس صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل بھی ہیں ساتھ, اور جناب ارشاد عارف صاحب بھی ہیں. بریک کے بعد میں کچھ اور ایکسپرٹ انالیسس بھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے کس قسم کے چیلنجز ہیں اور حکومت کے لیے بھی چیلنجز ہیں. اگر اپوزیشن کی کہتی ہے کہ ہم سڑکوں پہ ہی نکلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, چاہے چند سو ہی لوگ ہوں. تو وہ بھی کیا چیلنجز ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن کا جلسہ بڑا نہ بھی ہوا ہو, لیکن اپوزیشن کا جو سٹینڈ ہے جو اب سے 1 گھنٹہ پہلے مولانا فضل الرحمان نے بلاول کے اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے پریزنٹ کیا, وہ حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. جہاں اپوزیشن کے لیے ایک چیلنج ہے رینک اینڈ فائل کو اکٹھے رکھنا, ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے رکھنا. خاص کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے, اور ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب سے جب وہ ملاقات کریں گے تو وہ ایک ججمنٹ کریں گے, اسیس کریں گے, ساؤنڈ کریں گے کہ شہباز شریف صاحب اس پوری اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے اس سے وہ کہاں کھڑے ہیں, ان کا کیا ویژن ہے, ان کا وے فارورڈ کیا ہے. تو جہاں پی ڈی ایم کو اپنے یہاں ایک رینک اینڈ فائل کو اکٹھے رہ کے چلنے کا چیلنج ہے, وہاں حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ سڑکوں کو تو چند سو لوگ بھی بند کر سکتے ہیں اگر ایجیٹیشن پہ اتر آئیں, ٹریفک رک سکتی ہے, بازار بند ہو سکتے ہیں, سڑکیں شاہراہیں بند ہو سکتی ہیں, اکانومی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس حکومت سے کوئی بہت ہمدردی نہیں رکھتا, وہ اس کو ایک کیوس کی سچویشن دنیا بھر میں دکھائیں گے. تو حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے. اسی حوالے سے ہم نے یہ سوال جو ہے یہ ہم نے پوچھا ایک ایکسپرٹ سے, سمیع ابراہیم پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے, تجزیہ کار ہے, ان کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا. انہوں نے کیا انالیسس دیا. مریم نواز یہ چاہتی تھی کہ مسلم لیگ نون پر ان کا مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے. پی ڈی ایم یہ چاہتی تھی کہ اس جلسے کو ہم گیم چینجر بنا کے جو آگے لانگ مارچ کرنا ہے, جو استعفے دینے ہیں, اس کے لیے راہ ہموار کی جائے, اور پنجاب سے یہ میسج جائے پورے پاکستان میں کہ عمران خان ہیز لاسٹ ہز کریڈیبلٹی, ہی ہیز لاسٹ اٹس پاپولیرٹی. لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. مریم نواز بالکل فلاپ ہو گئی. 8-10 ہزار سے زیادہ لاہوری نہیں آئے اس جلسے میں. چیلنجز تو بہت شدید ہیں. نون لیگ میں مریم نواز صاحبہ کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اب کس طرح وہ اس پارٹی پر اپنا قبضہ جمائیں, پارٹی پر تسلط بنائیں, کیونکہ یہ بات تو بڑی اب کلیئرٹی کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی حمزہ شہباز اور شہباز شریف
اگر نہیں ساتھ آئیں گے تو جو مسلم لیگ نون کی تنظیم ہے وہ فعال نہیں ہوگی، کیونکہ پچھلے 10 سال میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہی مسلم لیگ نون کا فیس رہے ہیں پنجاب میں. تو پی ڈی ایم کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اب اگلے جلسوں میں کسی طریقے سے یہ ثابت کریں کہ وہ ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے. گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا انگیج اپوزیشن میں. بہت ساری ایسی وائسز ہیں اپوزیشن کی جو ریفارمز کے معاملے پر حکومت سے بات کرنا چاہتی ہیں. تو گورنمنٹ کو اپوزیشن سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ان سے رابطہ کرنا چاہیے. چھوٹا جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا، اس کے باوجود اگر گورنمنٹ رابطہ کرتی ہے تو یہ ایک مورلی اپر لیول اچیو کرے گی گورنمنٹ. ناظرین ابھی آپ نے سنا اندری بابا صاحب کے پاس بھی کوشچن لے کے جاؤں گا، لیکن کوئکلی ارشاد احمد عارف صاحب. ارشاد صاحب، پی ڈی ایم انجرڈ ہے، ان کا جلسہ بہت بڑا نہیں ہو سکا، وہ سب کچھ پروو نہیں کر سکے. اس لمحے میں جب کہ پی ڈی ایم زخمی ہے، حکومت کو چاہیے تھا کہ حکومت پی ڈی ایم پہ مرہم رکھتی، ان کو فیس سیونگ ایگزٹ دیتی، ان کو انفیوریٹ نہ کرے، انہیں چیلنج نہ کرے. اور حکومت جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہی اس چیز کو، وہ مسلسل ان کو چیلنج کر رہی ہے، حد تک ہمیں اس طریقے سے مخاطب کر رہی ہے. اور یہ اسٹریٹجی بھی ظاہر ہے کہ چند سو لوگ بھی سڑکوں کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. آپ کیا ایڈوائز کریں گے گورنمنٹ کو؟ ڈاکٹر صاحب، اگر عام حالات ہوں اور اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو سنجیدگی سے بات سننا بھی چاہتے ہوں، بات کرنا بھی چاہتے ہوں، تو لازماً مذاکرات ہی بہترین آپشن ہے. لیکن جب مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ چلی گئی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں، اور ان کی باغیں ہیں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں، قیادت دے دی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کو جو مذاکرات پر آمادہ ہی نہیں ہے. اس صورت میں اگر حکومت مثال کے طور پر رابطہ بھی کرتی ہے تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ کمزوری کا تاثر پیدا ہوگا. یہ شور مچائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے اتنا دباؤ بڑھا لیا ہے کہ حکومت مذاکرات پر آمادہ ہوگی. حکومت کی مجبوری بھی سمجھنے کی کوشش کریں نا. حکومت کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ اس سے اس کا جو انہوں نے گراؤنڈ میں جو کچھ حاصل کر لیا ہے پی ڈی ایم کی کمزوریوں کی شکل میں یا ناکامی کی شکل میں، وہ مذاکرات کی دعوت کے ذریعے نہ ضائع کر دیں. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ مذاکرات کی دعوت اس وقت تو دینا بنتا نہیں ہے. پی ڈی ایم کی کمزوریاں مزید ظاہر ہو رہی ہیں. دیکھیں آج جو پریس کانفرنس ہوئی انہوں نے ڈیٹ دی ہے جی 31 دسمبر کو ہم استعفے جمع کریں گے، 31 جنوری تک جناب عمران خان کو کہیں گے، وقت دیں گے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا اگر وہ نہیں استعفیٰ دے دیں تو ہم استعفے دے دیں گے. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ 2 مہینے کا جو وقت دے رہے ہیں یا 1.5 مہینے کا وقت دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی جو مومنٹم ہے وہ سارے کا سارا ٹوٹ جائے گا. یہ تو اسٹریٹجی ہے ان کی. اور پھر یکم کو آپ اجلاس بلائیں گے، نیا وقت دیں گے کہ جی اب ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے. مجھے ذرا اس پہ کوئکلی اندلیب عباس صاحب کو لانے دیجیے. اندلیب عباس صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن اپنا پوائنٹ پروو نہیں کر پا رہی ہے، لیکن جب پی ٹی آئی اپنے دھرنوں میں کو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی تو اس وقت پی ایم ایل این نے مسلسل صبر سے پی ٹی آئی کو ایک فیس سیونگ ایگزٹ دیا تھا ایک کمیشن اور کمیٹی کی صورت میں کہ ہم انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو ایک بہانہ مل گیا تھا وہاں سے نکلنے کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی اپنا پوائنٹ پروو نہیں کر پائی تھی دسمبر 2014 میں. لیکن آپ کی جماعت ایسا نہیں کر رہی ہے. آپ کی جماعت یعنی ان کو بیسکلی غصہ دلا رہی. میں ذرا کریکٹ کروں آپ کو کہ ہم وہاں سے جب ہم نے دھرنا ختم کیا تھا اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، اور یہ میں کوٹ کر چکی ہوں کئی دفعہ کہ کرونا ہے، کرونا میں روز 70-100 بندہ مر رہا ہے. اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، وہ ایک ہی واقعہ تھا، لیکن ہم نے اپنا دھرنا بند کر دیا تھا ملکی مفاد میں. انہوں نے کرونا کے لیے بھی نہیں کیا. اور جو اب انہوں نے اسٹریٹجی بتائی ہے یہ ہارے ہوئے بندوں کی اسٹریٹجی ہے. پہلے یہ کہہ رہے تھے جی لاک ڈاؤن کریں گے، پہیا جیم کریں گے، وہ سب ختم ہو گیا. اب کہ جی ہم 2 مہینے آرام کریں گے، اس کے بعد اگر حکومت خود ہی مستعفی ہو جائے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہیوملیٹ کر رہے ہیں. کبھی آپ نے اتنی مذاق خیز باتیں سنی ہیں کہ جی ایک آپ نے جلسہ فلاپ کیا، اب آپ بیچ میں کہہ رہے ہیں جی ہم کچھ نہیں کریں گے کہ ہمیں سردی بڑی لگتی ہے. اس کے بعد آپ 31 کو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان خود ہی کہے کہ اچھا جی جا رہا ہوں، آئیں مریم نواز آپ اور آپ کا خاندان پھر آ کے آ جائے. اور اس کے بعد پھر 1 فروری کو انہوں نے کوئی میٹنگ کرنی ہے،
پھر میٹنگ کے بعد یہ بات یہ ہے کہ کوئی 4 سال کا بچہ بھی سمجھ پائے گا. بیسکلی آپ ان کو کوئی ڈائلاگ یہ سمجھ آئیے مجھے کہ آپ کی حکمران جماعت جو ہے پی ڈی ایم کو اس سٹیج پہ کوئی ڈائلاگ آفر کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اگر میں پک اپ کروں ارشاد عارف صاحب کی لاجک پہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی جی بالکل میں بس ایک منٹ 1.5 منٹ رہ گئے تو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ارشاد عارف صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی وہ جوشیلے اور ریئیکٹیو مائنڈ سیٹس کے ہاتھ میں چلی گئی. ایک طرف مولانا ہے جن کے پاس سٹیک کوئی نہیں ہے, مریم ہے جو سسٹم کا حصہ نہیں ہے, اور وہ لوگ آپ کے نیریٹو کو رن کر رہے ہیں, اور جو لوگ سینسیبل ہیں اور سوبر ہیں جن کا میں نے نام پہلے لیا تھا وہ لیڈ نہیں کر رہے, وہ آئیڈیاز جنریٹ نہیں کر رہے, جس وجہ سے آپ اپنی مشکلات میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. جی معید صاحب میں پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس 1 منٹ رہ گیا, آپ لوگوں کو دکھا دیجئے کہ کتنے لوگ تھے, کہ 10-12 ہزار لوگ تھے جو سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے, یا 20-30 ہزار لوگ تھے جیسا کہ میری بہن کہہ رہی تھی. سمیع ابراہیم نے لاہور کا کہا کہ 11,000 لوگ لاہور سے تھے. نہیں سمیع ابراہیم نے کہا کہ لاہور سے 10-11,000. کل کا جلسہ کہ کتنا نہیں کل کے دکھا دیں کہ جلسہ کتنا بڑا تھا. ایک تو یہ بات ہو گئی, کوئی برداشت نہیں ہوئے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے خیر بہت زیادہ لوگ تھے, لاکھوں کا مجمع تھا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے اس میں مقاصد میں کامیاب ہوگا. لیکن عوام کو اس بات کا خوش ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے ہماری موومنٹ بڑھ رہی ہے ہم ان کے کرپشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم ان کی کرپشن رکوا رہے ہیں. چینی اگر سستی ہوئی ہے تو وہ پی ڈی ایم کو اس کی تعریف ہے, اگر آٹا 2-4 روپے سستا ہوا ہے لیکن وہ بھی پی ڈی ایم کی تعریف ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے بجلی بھی سستی کروائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے انفلیشن, فوڈ انفلیشن پاکستان میں 14% ہے. کیا لوگوں نے اس لیے عمران خان کو سپورٹ کرا تھا کہ فوڈ انفلیشن 14% ہو جائے؟ کیا اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ 1 پیسہ ٹیکس کا نہ بڑھ سکے؟ کیا اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ یہ جا کے چوروں کو ایمنسٹیاں دینا شروع کر دے بار بار کنسٹرکشن والوں کو؟ ختم ہو گیا. سارے ہمارے جو پارٹس کا موقف جو ہے بھرپور طریقے سے ناظرین آپ کے سامنے آ چکا ہے. فیصلہ آپ کا ہے. مینار پاکستان کے 1200 کے نالے اگر سارے کو بھر لے تو تقریباً 1.5 لاکھ سے 1,75,000 لوگ ہوتے جب خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں تھے. بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے جو اسٹڈیڈ ہے, ایکچولی پنجاب گورنمنٹ نے اسٹڈی کیا ہوا اس فیکٹ کو. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.